کا اثر جاتا رہا، 4 صحابہ کے کھانے میں پڑا، 1400 کو پورا ہو گیا۔ اللہ نے کڑوے کنویں میں اس لعاب کو ڈالا تو میرے نبی کا وہ لعاب کڑوا کنواں شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ میں اور آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہوا۔ میرے نبی نے ہاتھ جوڑے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان پہ بادل آ گئے، چہرے پہ ہاتھ پھیرے، آسمان سے بارش برسنی شروع ہو گئی۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ابو ہریرہ کی اماں کو کلمے کی توفیق دے دی۔ میرے نبی نے وہی ہاتھ ام معبد کی بکری کے خشک تھنوں پہ پھیرے، اللہ نے خشک تھنوں میں دودھ جاری کر دیا۔ میرے نبی نے وہی ہاتھ کی انگلیاں خالی پیالے میں ڈالی، اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا۔ میں اور آپ قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے قدموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے نبی کے قدم جہاں لگتے ہیں، اسوہ بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے، معیار بنتا ہے، مشعل راہ بنتا ہے، طرز زندگی بنتا ہے۔ میرے نبی کے قدم مکہ کی دھرتی پہ لگے، مکرم بنا ہے، کھجوروں کی دھرتی پہ لگے تو وہ مدینہ المنورہ بنا ہے، بیت المقدس پہ لگے، قبلہ اول بنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے قدم خدا کے عرش پہ لگے، خدا کا عرش بھی قیامت کی صبح تک اپنے مقدر پہ ناز کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے کچھ اشارے کیے، بڑی توجہ رکھا، بات میں اگلی کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو وہ معجزے تھے جن کا میں نے اجمالاً ذکر کیا ہے، یہ وہ معجزے تھے جب تک میرے مصطفیٰ تھے، یہ معجزے بھی تھے۔ مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، یہ معجزے بھی چلے گئے۔ میرا یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پر بولوں بات بہت ہو سکتی ہے، میں نے بات اگلی کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی چونکہ وقتی اور عارضی نبوت لے کر نہیں آئے تھے، دائمی اور قیامت کی صبح تک کے لیے میرے نبی کی نبوت کا سورج چہاردانگ عالم پہ چمکے گا۔ اب حضور کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 14.25 صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا۔ آج بھی میں بتانا چاہتا ہوں، حضور تو دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، لیکن حضور کے کچھ معجزات ایسے ہیں جن کو آج بھی ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان کا نظارہ کر رہا ہے اور نبی کی نبوت کی صداقت کا اظہار اور اقرار کر رہا ہے۔ وہ کون سے معجزے ہیں، ذرا وہ میرے ساتھ گنتے جانا اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جانا۔ میں آخر میں اپنے مدعے پر اپنا ثمرہ اور نتیجہ مرتب کروں گا کہ میں نے ان معجزات کا اس مجلس میں کیوں تذکرہ چھیڑا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا میری بات کو، میں ان معجزوں کو گنوانے لگا ہوں جو حضور تو دنیا سے چلے گئے پر معجزے آج بھی، بولو سارے، معجزے آج بھی باقی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہو جن کو میرے رب نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ حاجی کتنے بیٹھے ہو بھائی؟ بڑی تعداد ہے، حجاج کرام بھی موجود، علماء کرام بھی موجود۔ میں ان کی تائید لینا چاہوں گا کہ جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ سب لوگ میری بات کی تصدیق و تائید کریں گے۔ میں کہیں غلط ہوں آپ مجھے روک ٹوک سکتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کو کیا کہتے ہیں، میدان عرفات، مزدلفہ میں، منی میں کچھ وقت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ٹھہراؤ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر رکتے ہیں سارے حاجی۔ عرفات، منی اور مزدلفہ یہ تینوں جگہ کیا ہیں، کھلے چٹیل میدان ہیں۔ آج جتنا ان میدانوں کا حدود اربہ ہے، میرے نبی کے زمانے میں بھی ان میدانوں کا اتنا ہی حدود اربہ تھا، بلکہ آج کے دور میں ان میدانوں کا حدود اربہ کم ہو گیا۔ میرے نبی کے زمانے میں یہ میدان بڑے تھے، وجہ کیا، اس زمانے میں ان میدانوں میں اتنی تعمیر نہیں تھی۔ آج ان میدانوں میں کیا ہو چکی، تعمیرات ہو چکی۔